وہ شخص کس کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور ایک طرح کی سیلف پنشمنٹ کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر لمحہ وہ خود کو ایک تکلیف اور ایک عذاب میں پاتا ہے، وہ اندر سے غیر مطمئن رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل سے تو کافر ہے، اندر سے وہ اسلام سے محبت کرتا نہیں، نہ اس کو مسلمانوں سے ہمدردی۔ منافقین کو ایکسپوز کرنے کا، ان کے مختلف ہیلے بہانے، حربے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے جس انداز میں رب العزت نے کھول کھول کے ان کو عیاں کیا ہے، بیان کیا ہے، اور سب سے بڑا فلٹر جو اپلائی کیا نفاق کو کھولنے کے لیے کہ اب وہ خود کو چھپا نہیں سکتے، فلٹر جو اپلائی کیا وہ کیا جہاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صادق احترام بزرگ بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 9 سورۃ التوبہ کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 56 اور 57 یہ شامل ہے، اور ان آیات مبارکہ سے ہم یہ سیکھیں گے کہ جو منافق کی زندگی ہوتی ہے، جو شخص دین اسلام سے، مذہب سے، مسلمانوں سے اور حق سے مخلص نہیں ہوتا، وفادار نہیں ہوتا، وہ شخص کس کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور ایک طرح کی سیلف پنشمنٹ کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر لمحہ وہ خود کو ایک تکلیف اور ایک عذاب میں پاتا ہے، وہ اندر سے غیر مطمئن رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل سے تو کافر ہے، اندر سے وہ اسلام سے محبت کرتا نہیں، نہ اس کو مسلمانوں سے ہمدردی۔ لیکن مسلم معاشرے میں بنے رہنے کے لیے، جڑے رہنے کے لیے، خود کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ ہمدردی کا اظہار کرتے، تو اس کے 2 رخ، اور اوپر سے ہر وقت یہ دھڑکن، یہ ڈر کہ کسی بھی وقت میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں، میرا راز کھل نہ جائے۔ اور پھر جہاں پر اس مقام پر یعنی سورۃ التوبہ کا یہ جو عین بیچوں بیچ ہم پہنچ چکے ہیں، رکوع نمبر 6 سے جو مضمون شروع ہوا ہے، منافقین کو ایکسپوز کرنے کا، ان کے مختلف ہیلے بہانے، حربے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے جس انداز میں رب العزت نے کھول کھول کے ان کو عیاں کیا ہے، بیان کیا ہے، اور سب سے بڑا فلٹر جو اپلائی کیا نفاق کو کھولنے کے لیے کہ اب وہ خود کو چھپا نہیں سکتے، فلٹر جو اپلائی کیا وہ کیا جہاد، غزوہ تبوک، ایک سخت جنگ، اس کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ اب جو اہل ایمان تھے، جو مخلص تھے، جو وفادار تھے، ان کو پتا تھا کہ تن من تن ہے یہ اللہ اس کے رسول کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، آج کیا تو کل کیا، بستر کی موت سے بہتر ہے کہ میدان جہاد میں جا کر کے شہادت کی موت مل جائے، تو وہ تو ہو گئے تیار۔ اب جو منافق تھے ان میں سے اکثر و بیشتر تھے کاروباری، مالدار اور محلوں والے، مال و دولت والے، عیش و عشرت والے۔ اب یہ انسان کے پاؤں کی بیڑیاں ہوتی ہیں۔ اب ان کی جو نوجوان نسلیں تھیں، اولادیں تھیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھیں، وہ مخلص تھے، وہ ایک مضبوط قوت ارادی کے مالک بنے، وہ تربیت میں آئے۔ لیکن یہ جو پرانے تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے حضور پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو اس امید پر تھے کہ آج یا کل جو تاج سرداری ہے وہ ہمارے سر پہ بندھے۔ عین بیچوں بیچ ایک شخص کے سر پہ تاج سرداری سجایا جا رہا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے۔ اب جہاں پر اللہ کا نبی ہو وہاں پر بھلا کسی کی سرداری چل سکتی؟ اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر بغض پائی۔ اب اس کی مجبوری تھی کہ یہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں، کہاں جا کے رہے، کہیں جا کے رہے گا تو مہاجر ہوگا، اجنبی ہوگا، کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ رہنے کے لیے
یہاں کے ماحول کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے۔ اب جو ہے وہ منافقین کی ایک کھیپ ایسی تیار ہوئی کہ جب مدینہ پر باہر سے کوئی بھی کافر جو ہے وہ اٹیک کرتے یا اٹیک کرنے کی کوشش کرتے تو یہ اندر کے جو سانپ بیٹھے ہوئے یہ ان کو اپنی سروسز آفر کرتے کہ کسی بھی طریقے سے آج کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ہم نوا ہیں، جو ان کی جماعت ان کو شکست ہو جائے بس کسی طریقے سے، اور مدینہ جو ہے وہ اسلام سے خالی ہو جائے۔ لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ تو ان کی حالت یہ تھی جس کو سورۃ بقرہ سے اللہ رب العزت نے کھولنا شروع کیا، قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر، خاص طور پر جو مدنی صورت اس میں منافقین کو ایکسپوز کیا۔ یہ آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ انما معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا دودھ، کوئی ایک پوزیشن لے نہیں سکتے۔ قرآن مجید نے کہا لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، سورہ نساء، نہ یہ ادھر کے نہ ادھر کے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ ڈاٹ، مخلص کس کے ساتھ رہے اور کس کو یقین دلائیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ انسان ہے، وہ ایک دفعہ دھوکہ برداشت کرے گا تو دوسری دفعہ تو یقین نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب ان کا حال کیا ہے، وَيَحْلِفُونَ، یہ حلف اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں آپ کے پاس آ کے، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اب قسمیں کون اٹھاتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص جھوٹا ہے، نہ قابل اعتماد ہے، نہ قابل اعتبار ہے، وہ اپنی اس بد اعتمادی کی کسر کو پورا کرنے کے لیے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ مجھ پر یقین کر لیا جائے۔ اس لیے اگرچہ قسم اٹھانے کی اجازت تو دی گئی ہے بامر مجبوری، مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی چیز پر دعویٰ کرتے ہیں، الیمین علی المدعی والیمین البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو بینہ ہے یعنی گواہی لے کے آنا ہے وہ دعویٰ کرنے والے کے لیے، جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے، والیمین علی من انکر، اور قسم وہ اٹھائے گا جو مدعا علیہ ہے، جو جس پر دعویٰ کیا جائے۔ تو قسم اٹھانے کی اجازت دی گئی لیکن بامر مجبوری، ادروائز قسم اٹھانے کی شریعت کے اندر حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اس کو تم اپنی قسم میں لے کے آؤ گے؟ اگر تمہارے اوپر کوئی لتاڑ پڑ گئی، کچھ غلط فہمی آ گئی، کچھ جھوٹ آ گیا، تو پھر تم نے اللہ کا نام لیا، تو چھوٹی بات ہے۔ آج ہم نے اس قسم کو اتنا ہلکا لے لیا، اتنا ہلکا لے لیا، اب یقیناً 90-95% محتاط انداز میں کیا پبلک بس منہ کھولتے ہیں، ہونٹ کے نیچے ان کی قسم یا گالی ہوتی ہے، ہونٹ کے نیچے قسم یا گالی، کیا تاجر، کیا عوام، کیا خواص، سارے کے سارے اپنی جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے سودے کو عیب دار سودے کو بیچنے کے لیے، زیادہ رقم اینچنے کے لیے، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، دوسرے کو چیٹ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، ملمہ سازی کرنے کے لیے، کسی کا حق دبانے کے لیے، یہ رہی قسم، قسموں پہ قسمیں کھائی جائیں، اور اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ منافقین کی جو مذمت کی گئی ہے، ان کی عادات بد میں ایک چیز وہ قسم رکھی گئی۔ اللہ نے اتنے غصے کا اظہار کیا سورہ منافقون پارہ نمبر 28 میں۔ منافقون کا آغاز یہ ہوتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ منافق کی سچی بات کو بھی اللہ نے پسند نہیں کی، حالانکہ بات سچی کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں انا نشهد انک لرسول اللہ، بے شک ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول، شہادت دے رہے ہیں۔ اللہ کو منافقین کی شہادت اپنی ذات میں سچی ہے، اللہ فرما رہے ہیں جھوٹے، کیوں؟ اصل میں ان کے کیریکٹر کو نشانہ بنانے مقصود ہے، یہ لوگ اس قابل ہے نہیں کہ ان کی کسی بات پر اعتماد کیا جائے۔ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، انہم لمنکم، بے شک وہ تمہارے میں سے، یعنی انہیں صحابہ میں، جانثار صحابہ میں، وفادار میں شامل کر لیں، قسمیں اٹھاتے ہیں۔ وما هم منکم، فرمایا یہ تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرحون، لیکن یہ ایسی قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں یفرحون جو کہ بزدل ہیں، یعنی اس سے بڑی بزدلی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بلائیں
اور وہ کہیں کہ ہمیں تو اپنا مال و دولت عزیز ہے، ہمیں پیچھے رہنا عزیز ہے، گھر بار عزیز ہے، یہ 4 روزہ زندگی عزیز ہے. فرمایا یہ بزدل ہے. لو یجدون ملجأ، فرمایا ہم ان کی مجبوری آپ کو بتا دیں. لو یجدون ملجأ، اگر یہ پاتے کوئی ٹھکانہ، ملجا کہتے ہیں کہیں ٹھہرنے کی جگہ، او مغارات یا چھپنے کے لیے کوئی غار، او مدخلا یا کہیں گھسنے کی کوئی جگہ، لولوا الیہ، تو یہ بھاگ جاتے اس طرف. یعنی مدینہ کے آس پاس قریب دور کہیں کسی قبیلہ کوئی قوم کے لوگ ان کو اپنے پاس بلا لیں یا ان کو کہیں بھی کوئی جگہ مل جائے، ٹھکانہ مل جائے، تو یہ بھاگ جائیں گے ادھر سے. وہم یجمعون، لولوا الیہ، دوڑیں گے اس کی طرف. وہم یجمعون، اور وہ جس طرح سے جانور رسی توڑوا کے بھاگتے ہیں. مطلب ان کو دین اسلام سے، دین کے ماحول سے، اسلام کے نظام سے، مدینہ منورہ سے اور فرائض سے، احکامات سے جو اللہ اس کے رسول کی طرف آ رہے ہیں، ان سے اس قدر ان لوگوں کو چڑ اور تکلیف ہے کہ آئے روز نیا حکم آ جاتا ہے. پہلے ہجرت، پھر جہاد، اور اب سارے احکام اترے ہی مدینہ منورہ میں نماز کا حکم آ گیا، وہ نماز میں آنا پڑ رہا ہے. یعنی اس زمانے میں جو منافق تھا وہ بھی آ کر کے جماعت کے ساتھ آ کر کے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، وہاں جماعت نماز پڑھتا ہے، دل کے اندر نفاق ہے، کفر ہے. اور آج اندازہ کریں، مطلب مسلمانوں کا ملک اور مسلمان خود کو کہتے ہیں، اور 90% آبادی، 95% نماز پہ ہے ہی نہیں. فرمایا کہ ان کو اتنی چڑ ہے، لولوا الیہ، ان کو کوئی موقع ملے ہم یجمعون، رسیاں توڑوا کے بھاگیں. اللہ رب العالمین سے فرمایا